بنیادی وجہ اللہ کے کلام کو پس پش ڈالنا ہے. پیغام الہی سے کوئی نسبت نہیں بچی لوگوں کی. آج پوری قوم کا اگر تعلق موبائل سے اتنا بڑی تعداد میں لکھے گا اتنا ہی پوچھو قرآن سے تعلق کتنا ہے. موبائل سے سب کو ملے گا گھر میں, جس کو انگلش آتی ہو نہ آتی ہو, سمجھ میں آتا ہو نہ آتا ہو, اور اب تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بولنا بھی نہیں آتا ان کا تعلق بھی موبائل سے ہے, لیکن مسلمان کا تعلق قرآن سے نہیں. جس چیز سے تعلق رکھنے کے واسطے پیدا کیا تھا وہ چیز چھوڑ دی, اور جس کو کہا جاتا چھوڑ دو اس کو اختیار کر لیا. تو رسول کا کام پیغام پہنچانا, نصیحت کرنا, اور پھر ان کو تعجب, اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم, تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس جو نصیحت آئی ہے یعنی رسول کی شکل میں ڈرانے والا سمجھانے والا نبی, وہ تم میں کا ہے تمہارے رب کی طرف سے, اور اس کا کام کیا ہے کہ تمہیں ڈرائے, لیکن تمہیں اس پر تکلیف ہے. کیا تم بھول گئے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, اور تم بھول چکے ہو, یاد کرو وقت جب کہ تم کو سردار کر دیا قوم نوح کے بعد, تمہیں ہی بنایا نا بڑا ذمہ دار. اس سے پہلے تو قوم نوح آباد تھی. کیا تم بھول چکے ہو اس نے جب سرکشی کی تو اللہ نے اس کو کس طرح غرق کیا اپنے عذاب میں مبتلا کر کے. پچھلی قوموں کے حوالے سے یہ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ نافرمانی پر اللہ کا عذاب ہے. پچھلوں کی غلطیاں اگر بعد والے بھی دہرائے تو ان کی زندگی بھی عذاب سے کم نہیں بچے گی. کسی کے خاندان میں کوئی کبھی چوری کیا کرتا تھا تو کیا بعد والے اسی کو پکڑ کے بیٹھیں گے کہ چوری خاندان سے ہو رہی ہے؟ لوگ اس کو تفاخر کس چیز سے ماننے لگے. کسی کے خاندان میں کوئی خاندانی فقیر تھا, اس کی پشتیں بھی بھیک مانگ رہی ہیں آج مارکیٹ میں, چاہے 10-12 مکان ہو ان کے. کہ پرانے بگاڑ کو لوگ چھوڑتے ہیں, آج لوگ پرانے بگاڑ کو پکڑنے کو فخر سمجھتے ہیں, جبکہ اسلام پچھلی تمام گندگیوں کو صاف کرتا ہے. یہ خوبصورتی ہے اس دین کی. آپ اسلام کے علاوہ کسی میں لا کے بتا دیں مجھے گندگی کی اتنی صفائی ہو, کہیں نہیں ملے گا. چیلنج ہے میرا پوری دنیا میں, اسلام سے خوبصورت مذہب. لوگ کتنے چیختے پھرے اسلام کے خلاف. یاد رکھو اچھی چیزوں کی ہی مخالفت ہوتی ہے, اچھی چیزوں کی مخالفت ہوتی ہے. گندگی کوئی مخالفت کرے گا یہ پخانا اس قسم کا کیوں ہے, کوئی کہے گا یہ پیلے رنگ کا ہے, وہ کہے گا نہیں مجھے تو زعفرانی رنگ کا دکھ رہا ہے. اب اس پہ کتابیں لکھی جائیں, اس پہ ڈیبیٹس ہوں. کبھی دیکھا آپ نے پخانے پہ ڈیبیٹس ہوئی ہے؟ گندگی پہ ڈیبیٹس نہیں ہوتی, مخالفت اچھی کی ہوتی ہے. ایک پورے محلے میں کوئی اچھا انسان رہتا ہو, عمدہ قسم کا کماتا ہو, اچھا لباس پہنتا ہو, کسی سے کوئی تعلق نہ ہو, سارے مل کے اسی کی برائی کر رہے ہوں گے پورے محلے کے لوگ. کیوں؟ وہ محلے میں اچھا ہے اور باقی سب کیا بنے ہوں گے, پخانا بنے ہوں گے. سارے مل کے مخالفت کریں گے. یہ مزاج بنا ہوا ہے معاشرے کا. اچھائی کی برائی کی جاتی ہے اور برائیوں کو سروں پہ رکھا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں, اسلام کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. مخالف گھبرائے ہوئے ہیں. اسلام آ جائے گا پورے میں جوا ختم ہو جائے گا, ہم تو کھیلنے کے عادی ہیں. اسلام آ جائے گا شراب ختم ہو جائے گی, اسی سے تو ہمارے بزنس ہیں, حکومتیں چل رہی ہیں شراب سے. آپ سسٹم سمجھے پوری دنیا کا. اسلام کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہو رہی جو عوام سمجھے بیٹھی ہے. پورا اوپر کا ایک سسٹم گھبرایا ہوا ہے. جوا حرام ہو کر رہے گا, اسلام نافذ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جوئے پہ جو ہم کروڑوں اربوں کا سسٹم اوپر تک چلا جا رہا ہے. یہ پچھلی قوموں میں جو برائیاں تھیں, آگے نبی اس کو جب دور کرتے تھے تو سب سے پہلے مخالفت کس کی ہوتی تھی؟ نبی کی. تم آ گئے ہو ہمارے دھندے چوپٹ ہو جائیں گے, تم آ گئے ہو ہمارے بزنس ختم ہو جائیں گے, تم آ گئے ہو سود ختم ہو جائے گا, تم آ گئے ہو شراب ختم ہو جائے گی, تم آ گئے ہو بے حیائی ختم ہو جائے گی, تم آ گئے ہو زنا پر ضربیں لگیں گی. ارے تم تو پورا معاشرہ پاکیزہ کر دو گے, ہمیں تم قبول ہی نہیں ہو. ہم تو گندگی کے عادی ہو چکے ہیں. اس ملک میں بھی اسلام کی مخالفت صرف اسی وجہ سے عادت میں شمار ہو گئے. کوئی کہتے نا خون میں داخل ہو گئی گندگی.
اور نبی آتے تھے اس کو نکالنے. نہیں، بدلو اپنے آپ کو. سب سے پہلے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں، سب کا انکار کرو اور وقت کے نبی کا اقرار کرو. یہ نبی آئے ہیں جو عمل لے کر آئے ہیں، اس کو اختیار کرو گے تو اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤ گے. آخرت میں سختی نہیں ہوگی.